الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ ہمارا درس جو ہے سورہ غافر مومن 10ویں مجلس ہے اور آیت نمبر ہے 69، ساتھ میں رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ ابھی ہندوستانی طبع کے مطابق فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون۔ یہاں تک سمجھتے ہیں، پھر ثم کا بھی تعلق اسی سے ہے۔ پہلے آپ دیکھیں گے کہ جو ہم نے تلاوت کی تو یسرفون پر اردو پرنٹ میں، جسے ہم نے ہندوستانی کہہ دیا، 3 نقطے لگے ہوں گے اور عربی پرنٹ میں نہیں ہے۔ پھر رسولنا پر 3 نقطے ہیں اردو پرنٹ میں، پھر قب بھی لکھ دیا، مطلب اسٹاپ، رک جائیے۔ تو یہ فرق ہے اصل۔ تو ایسا کیوں کہ اردو اور عربی پرنٹ میں اتنا فرق کیوں؟ بھائی رک جاؤ۔ اور یہاں انہوں نے لکھے ہیں رسولنا ملائیے، تو اردو علماء نے فسوف کو اگلی آیت سے جوڑ دیا اور عربی علماء نے رسولنا کے ساتھ فسوف کو جوڑا۔ لیکن اس سے بڑھ کر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، گزشتہ کی آیت جو ہے، آپ جائیں اس میں خالق کل شیء لا الہ الا ہو، 62 نمبر میں آپ جائیے، تو اردو پرنٹ میں کل شیء پر میم، کیا مطلب؟ ضرور رک جاؤ، ہے نا۔ لازم کے معنی رکے نہیں تو گنہگار، اس لیے انہوں نے لام پر تجدید نہیں لکھی، وہ تو ملانے سے منع کر رہے ہیں۔ عربی پرنٹ میں انہوں نے کہا کہ رکنا نکنا کوئی مطلب نہیں، اس لیے لا پر تجدید لکھ دی، ادغام کرو۔ تو قرات کیسی ہوگی؟ کل شیء الا الہ۔ لیکن جن کے پاس اردو پرنٹ ہے وہ تو تشویش میں پڑ جائیں گے نا۔ تو فرق ہے کس کا؟ اردو پرنٹ کا اور عربی پرنٹ کا۔ اب ایسا کیوں؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جامع القرآن ابو بکر صدیق، جامع القرآن عثمان بن عفان، بتا چکا ہوں۔ اعراب کس نے لگوایا؟ حجاج بن ثقفی۔ پھر یہ کیا ہے؟ یہ ہندوستانی اردو، چونکہ پہلے ہندوستانی، اب تو اردو میں بہت سارے لوگ آ گئے نا، تو یہ اردو علماء نے ہماری سہولت کے لیے اعراب لگایا۔ تو اعراب اردو بھی ہے اور عربی بھی ہے، اس فرق کو سمجھے۔ تو آپ کوئی بھی اختیار کریں، چاہے اگر اردو والے اردو پرنٹ سے پڑھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، بالکل درست ہے، اور عربی۔ لیکن ایک اعراب ایسا ہے جو کہیں نہیں ہے، نہ اردو میں ہے نہ عربی میں، اس سے بچیں۔ وہ کون سا؟ آپ سنتے ہوں گے نا، بے تاج بادشاہ، وہ کسی پرنٹ میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اکثر لوگ، چاہے عربی بولنے والے ہوں چاہے اردو بولنے والے ہوں چاہے علماء فضلا ہوں، یہ بغیر پرنٹ کی جو تلاوت کرتے ہیں نا، اس سے بچیں۔ وہ کیا ہے؟ کل شیء لا الہ الا، یہ پرنٹ میں نہیں ہے۔ کیا ہے پھر؟ لا الہ، ہے نا۔ اب یہ جو نئے لوگ ہیں اپنے ساتھیوں سے پوچھیں یہ کیا مسئلہ ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ الم تر، تر کے معنی دیکھا، ہر چیز کو دیکھا نہیں جاتا۔ الم تر کیف فعل ربک اصحاب الاصحاف، فعل کو ہم دیکھ رہے ہیں، جانا نہیں، سمجھا نہیں۔ جی، کیا تم نہیں جانتے، جانا نہیں کن لوگوں کو؟ جو جدال کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، جدال۔ آیت نمبر 4 جدال، آیت نمبر 35 جدال، آیت نمبر 56 جدال، اب آیا 69 میں جدال آیا۔ تو جو کچھ جدال پر بتایا تھا نا، آج اس کا نچوڑ، اس کا خلاصہ، اس کی روح، جدال کی تعریف آپ جان چکے۔ آج یہ بتایا جائے گا جدال میں کون سی شکلیں ہیں،
اور کیوں، تو اس کا آپ اضافہ کریں گے، ایڈ کریں گے. لیکن ہم شروع کرتے ہیں الم تر. یہ لم کیا ہوتا ہے نوٹ کر لیں. یہ دو طرح کا ہوتا ہے اس وقت جو میں بتلا رہا ہوں. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص، ہم اس میں شامل نہیں. دوسرا خطاب آپ سے دیکھیے الم تر، لیکن ہم بھی شامل ہیں. یہ جدال کون کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، ہم بھی شامل ہیں کہ نہیں؟ جی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص کون سا نوٹ کریں گے؟ الم نشرح لک صدرک، ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا. کس کے ساتھ خاص ہے؟ رسول کے ساتھ. ووضعنا عنک وزرک، ہے نا، بوجھ اتار دیا یتیمیت کا. رفعنا لک ذکرک، آپ کے ساتھ خاص ہے. تو یہ نوٹ کر لیں. اور یہ ہم سب کے ساتھ، ہم سب بھی اس میں شامل ہیں. لیکن جدال آیات اللہ کی آیات میں وہ جدال کرتے ہیں. کیا مطلب اللہ کی آیت میں؟ تو ایک اس کا جو مرکزی معنی ہے کہ احکام، شریعت، رسولوں، نبیوں کی معرفت جو ہمیں حاصل ہوئی اس کا انکار کرنا، یہ آیات الہی میں کے ساتھ جدال کرنے میں شامل ہے. اس کو یاد رکھیں. مگر یہ تو ابھی ایک معنی بتائے اس کے، ابھی تشریح ہوگی. تو بیچ میں ایک چیز اور سمجھنا ہے. انا یصرفون، کیا مطلب انا یصرفون کا؟ یعنی جو جدال کرتے ہیں یہاں کہاں پھیرے جا رہے ہیں. دیکھیے پہلے کیا گزرا تھا، انا یؤفکون، ہے نا، کہاں بھٹکے جا رہے ہیں یا بھٹکائے جا رہے ہیں. بعضوں نے اس کا ترجمہ وہی کر دیا، بعضوں نے. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یصرفون، تصرف. آپ کے پاس مال ہے، جائیداد ہے، آپ اس میں تصرف کرتے ہیں، حق یا نا حق. اور یہ جدال آخر تک چلے گا، یاد رکھیں. تو دیکھیے یہاں پر کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو جدال کرتے ہیں اپنی عقل کو بجائے ہدایت کے گمراہی کی طرف پھیر رہے ہیں. دیکھیں اتنی کائنات اور یہ اشیاء، یہ چیزیں دلیل ہیں، واضح ہیں، اور توحید اور رسالت، ربوبیت جو انبیاء کے ذریعے میں ملی، تو یہ عقل سے بجائے ہدایت لینے کے پھیر رہے ہیں. تو کیا نام؟ ہیرا پھیری. تو اس کو ذہن میں رکھیں. فَأَنَّا يُصْرَفُونَ، کہاں پھیرے جا رہے ہیں، اپنی عقل کو کہاں گمراہ کر رہے ہیں. اور بھٹکنے میں اور ہیرا پھیری کرنے میں بہت فرق ہے. اب سنیے، جدال کرنے والے کون لوگ ہیں اور کیوں کرتے ہیں، اور کیا چیزیں ہیں جو جدال میں شامل ہیں. یعنی کہ جدال کون سا؟ اللہ کی آیات میں جھگڑا. الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا، اردو پرنٹ کے مطابق. ٹھیک ہے، یہ ہے کہ وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. لیکن فسوف يعلمون کا تعلق اگلی آیت سے ہے، تو ہم پہلے اسے سمجھتے ہیں. دیکھیے جنہوں نے کتاب کو جھٹلایا، نمبر 1. لیکن دوسرا کیا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ خاص موضوع آج میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں، دھیان سے سنیں. اور جو ہم نے ہمارے رسولوں کے ذریعے بھیجا اسے بھی جھٹلاتے ہیں. تو رسولوں اور نبیوں کے ذریعے کیا بھیجا؟ کتاب، ہے نا، تورات، زبور، انجیل، احکام. تو کتاب سے کیا مراد؟ الکتاب سے مراد یہ کتاب جو ہم روزانہ فرض نمازوں میں مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب. تو پہلا درجہ کس کا ہوا؟ ذرا اپنے ضمیر کو ٹٹولیں. ہماری کتاب کا. بھائی ہماری کتاب ہے نا. اچھا، فرشتوں میں پہلا درجہ کس کا؟ تنزل الملائکۃ، فرشتے سب آ گئے. پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ والروح، روح سے مراد کون؟ روح الامین. تو پہلا درجہ کس کا؟ ڈکشنری قرآن کی. تو اسی طریقے سے پہلا درجہ کتاب کا جو ہمارے پاس ہے آسمانی کتابوں سے بھی مقدم. کیوں؟ اس لیے کہ آسمانی کتابیں قرآن کا جز ہیں، حصہ ہیں، وہ کامل ہے. ہماری کتاب اکمل ہے، وہ ناقص احکام نہیں تھے، وہ تمام ہیں. ہماری کتاب اتم ہے.
جی وہ جمال تھے، یہ اجمل ہے۔ اب آپ بتائیے کہ آسمانی کتابوں کے مقابلے میں ہماری کتاب کا درجہ پہلا، تو پھر جو دوسری کتابیں لکھی ہوئی ہیں وہ قرآن پر مقدم کیسے ہو سکتی ہیں؟ جدال میں شامل ہیں کہ نہیں؟ سن لیجئے، جو لوگ اپنی اپنی کتابوں کو مقدم رکھتے ہیں اپنے طریقے شیخ کی یا اپنے مذہب کی یا اپنے جماعتوں کی، وہ بھی الذین یجادلون فی آیات اللہ، اللہ کی آیت میں جدال کرنے میں شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ جی اب ایک بات اس میں جاننے کی کوشش کریں، کیوں ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر ان کا نتیجہ سنیے۔ اس لیے کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم چلیں گے یہ حکومتیں ہے نا، بڑی بڑی حکومتیں، سپر پاور، اپنا قانون بنائے، کیا کہتے ہیں پارلیمنٹ کا، کتنے نام ہے، سوشلزم، کمیونزم اور کیا ڈیموکریٹ اور کتنے جمہوریت، یہ سب نام رکھیں، کیونکہ یہ اپنا نظام چلانا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے مقدم رکھا ہے۔ کسی پارلیمنٹ میں آپ نے دیکھا قرآن کھول کر پڑھا جائے کہ بھائی یہ قانون اللہ کا ہے؟ یہ جدال میں شامل ہے۔ اور بھی سنیے، یہ ہمارے جو مذہبی رہنما ہے نا، پیشوا، جنہیں بڑا زعم ہے کہ اسلام، عالم اسلام کے کیا رہبر ہیں، یہ بھی جدال میں شامل ہیں۔ کیسے؟ یقین مانیے، ہمارے دیکھیے عالم اسلام سے مراد اردو عالم اسلام میں مقدم کیا ہے؟ درس نظامی۔ کبھی آپ نے سنا؟ درس نظامی مقدم ہے، فتاوا، احکام، شریعت کسے کہتے ہیں؟ سورہ شورى میں شرع لکم من الدین ما وصى به نوح اوحینا الیک وابراہیم، شریعت تو دین کا حصہ ہے، مگر درس نظامی ہماری شریعت ہے بموجب زعما اور پیشوا ہمارے۔ کیا نام اس کا؟ آیات اللہ میں جدال نہیں، مقدم کیا؟ کتاب مقدم ہونا چاہیے۔ ایسا کیوں؟ بھائی حکمراں تو اپنے پارلیمنٹ کے قانون چلانے کے لیے ہے نا، تو ہمارے مذہبی پیشوا کیوں؟ کیونکہ وہ محدودیت آئی ہے، جو چیز ہمارے پاس ہے وہی صحیح۔ اسلام وسیع وسعت پذیری کا اعلان کرتا ہے، اور ہمارا جو نصاب ہے یہ تنگ نظری، محدودیت، لمیٹڈ کا اعلان، اس وجہ سے باہر قدم نہیں رکھ رہے ہیں۔ یہ درس نظامی میں مقید ہو گئے، انہیں اس کی بھی خبر نہیں کہ یہ جدال فی آیات اللہ ہے۔ بس کیا کہہ سکتے ہیں؟ سنیے، وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا۔ اب سنیے، جو لوگ کتاب کے بجائے کسی اور کو مقدم رکھتے ہیں، فَسَوْفَ دیکھو ہمارے اردو قراء یہاں قف، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ، انہیں ان قریب پتہ چلے گا، یقیناً پتہ چلے گا۔ بعض لوگوں نے تو توبہ کی کہ ہم نے کیا کیا، دین کی خدمت تو کی نہیں ہم نے۔ سنیے، ابھی سوف یعنی ان قریب سے مراد آپ جانتے ہیں، جب دبوچے جائیں گے عذاب سے یہاں یا پھر آخرت میں۔ اغلال یعنی توق ان کی گردنوں میں ہوں گے، اور زنجیریں۔ اب دیکھیے علمی اعجاز، گلے میں توق تو زنجیریں کہاں ہوگی؟ پیروں میں، لکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ قرآن کا علمی اعجاز، یسحبون، کھینچے جائیں گے، زنجیر پھر سے کھینچے جائیں گے، یا توق سے، جو بھی ہو، چونکہ ہے دوسری جگہ پیر کے منہ کے بل، اوندے منہ ہے نا، کھینچ جائیں گے تو یسحبون۔ فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، حمیم کسے کہتے ہیں؟ کھولتے ہوئے پانی میں، پھر انگار میں، یسجرون جھونکے جائیں گے۔ اب یہاں نوٹ کر لیں، تدبر، حمیم اور نار ایک نہیں۔ حمیم کے دو معنی، حمیم کے معنی گہرائی، اگر آپ کا گہرا دوست ہے تو صدیق حمیم ہے نا، اور پانی کھولتا ہوا ہے تو ماء حمیم۔ تو حمیم کا کیا مطلب؟ کھولتے ہوئے پانی میں پہلے لے جائیں گے، ضیافت کی جائے گی، پھر نار میں۔ تو کیا معلوم ہوا جہنم میں؟ دیکھیے قرآن آپ کے سامنے ہے، ایک مختص جگہ ہے جہاں پانی جوش مارتا ہوگا،
ابھی اس کو سمجھنا بہت آسان ہے. دیکھیں ہوٹل میں چائے کے لیے کٹلی پڑی رہتی ہے نا, بوائل ہوتی رہتی ہے, تو کیا پورے ہوٹل میں رہتی ہے؟ ایک جگہ پر ہے نا. تو جہنم میں بھی ایک جگہ پر, سمجھنے میں کچھ دشواری نہیں ہے. چلیے بہرحال یہ سمجھنا کہ حمیم اور ہے اور نار اور ہے. اب سنیے ذرا خاص توجہ دیں. ثم قیل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. آیت آئی مگر آیت پر وقف کر کے آپ اٹھے تو آپ کی آیت ناقص رہ گئی. کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں جن کو تم شریک کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر. دیکھو من دون اللہ اس کے ساتھ ہے نا جی. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آیت پہ رک گئے تو خلاص باتیں ختم ہو گئی. نہیں, علم مقدم ہے. لیکن جواب سنیے. پہلے ضیافت ہوگی کھولتے ہوئے پانی سے, پھر عذاب میں, اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. پھر پوچھا جائے گا کہاں ہے تمہارے وہ شریک, کدھر گئے, کربلا کا گنبد کہاں چلا گیا. یہ اس لیے دے رہا ہوں کہ جواب سنیے, جواب سمجھنا ہے, غور سے سنیے جواب کیا دے رہے ہیں. کربلا کا گنبد کہاں ہے, مریم کی مورتی کدھر ہے, مقبروں پر جو چادریں چڑھائے وہ سونے والے کدھر ہیں. پارٹنر تھے نا اللہ کے ساتھ بنائے تھے. مورتیاں کہاں ہیں جی. دیکھو کیا جواب دیں گے, غور سے سنیے. بولے کہ ہم سے گل ہو جائیں گے, گل یعنی غائب, ضلوا عنا. بولیں گے کہ ضلوا عنا وہ تو غائب ہیں, ہے ہی نہیں, یہاں ہے وہاں. کربلا کا گنبد ملے گا, مقبرہ ملے گا, مریم کا فوٹو ملے گا, کچھ نہیں. ضلوا عنا. وعلیکم السلام. ہم سے وہ کیا غائب ہے. لیکن اب دھیان دیں, بل کس کے لیے آتا ہے؟ ایک آپ نے جو بات کہی اس سے آپ نے اعراض کر دیا کہ نہیں. جیسے آپ کہتے ہیں نا آپ کل کہاں جا رہے ہیں تو مکہ, نہیں, بل کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ. تو کہہ رہے ہیں کہ بل نہیں, وہ غائب نہیں ہوئے. لم نکن ندعو من قبل شیئا, ہم تو کسی چیز کی پرستش کرتے ہی نہیں تھے. اللہ نظر و نیاز کرتے تھے مقبروں کی اور گنبد کی, کربلا کے. کربلا سے مراد آپ جانتے ہیں وہ مزار کی, نام ہو گیا اس کا کربلا جی, ورنہ وہ تو میدان کا نام ہے نا. کیا مطلب؟ ابھی آپ بولیں گے کہ جھوٹ بول رہے ہیں. نہیں, جھوٹ نہیں بول رہے. بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے نا کہ جھوٹ بول رہے ہیں. کیا پرستش کی مزاروں کی, اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی چیز کی کیا مزاروں کی پرستش کی نہیں. تو صاحب بولیں گے کہ یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں. میاں جھوٹ نہیں بول رہے ہیں, بل ہے. جب تک بل کا گرامر نہیں جانیں گے تو یہ تفسیر سے ایسی گزر جائیں گے, بولے جھوٹ بولیں گے. نہیں جی, جھوٹ نہیں بول رہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ حقیقت. تو سنیے گا کہ جن کی ہم نے پوجا کی ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا, نہ گنبد کربلا کا, نہ مزار کا, نہ فوٹو مریم کا. بتائیے, یہ ہے بل. کیا ہم نے پوجا کی ان کی؟ اللہ. سمجھ گئے؟ جھوٹ نہیں, کچھ تھے ہی نہیں وہ. اب سنیے, کذالک یضل اللہ الکافرین. اب جو میرے درس میں سورہ بقرہ سے آج تک ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے آج ان آیتوں کی روح آج ہے. یہ پہلی دفعہ آیا ہے. کیا اسی طرح اللہ گمراہ کرتے ہیں کافروں کو؟ دیکھیں پڑھ چکے ہیں 25 نمبر کے بعد 26 سے. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ, مکھی کی مثال سے نہیں شرماتا. فاما الذین آمنوا کیا کہتے ہیں؟ انہ الحق ہے نا. اور جو گمراہ ہیں کیا کہتے ہیں؟ ماذا یرید اللہ بہذا مثلا. یہ کیا مکھی کی مثال؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا ہے نا. اللہ اس مکھی کی مثال سے کسی کو گمراہ کسی کو ہدایت. کئی آیت, ایک نہیں کئی آیات. مگر آج اس کا نچوڑ سنیے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اتنے سالوں سے لگے ہوئے ہیں, لیکن آج اس کی روح, تاکہ ساری آیتوں پر آپ کو مستحکم عبور ہو جائے, تدبر. کیا مطلب؟
خطبہ مسنونہ بھی من یہد اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں، ومن یضلل فلا ہادی لہ، کئی بار احادیث میں۔ تو سنیے کیا بات ہے، کافروں کو اللہ گمراہ کرتا ہے۔ سمجھے بھائی، یہ کتاب ہمارے پاس ہے، ہم نے سمجھے تو کون سمجھے گا؟ سنیے، آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ پوری آیت پر آپ کو کیا یعنی نچوڑ، اس کی روح، آپ کو غلبہ اس پر حاصل رہے۔ مکہ جانا ہے، مکہ جانے کے دو راستے ہیں نا، ایک نیا اور ایک پرانا، کیا بولیں گے اس کو، نیو اور اولڈ، سری قدیم و جدید۔ آپ نے گاڑی چھوڑ دی، چیک پوسٹ پر پولیس کے اہلکار نے، یعنی کیا کہیں گے، ٹریفک کا آدمی نے روک دیا، ادھر راستہ بتا رہے کہاں، قدیم اولڈ طریقہ، آپ نے موڑ لیا، ادھر سے گئے، پہنچے آپ 1.5 گھنٹے میں، ادھر سے پہنچتے تھے 40 منٹ میں۔ ہدایت کس نے دی؟ ٹریفک والے نے ہدایت دی، اسے کس کی طرف منسوب ہوگا؟ سن رہے ہیں نا؟ کیوں؟ آگے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، یہ اس طرف مکہ نہیں جا سکتا تھا، بتائے ہدایت کس نے دی؟ لیکن کیوں ہدایت؟ اس لیے کہ اس نے اشارہ سنا اور گاڑی موڑ دی، ٹھیک ہے۔ دوسرا آیا، اترا گاڑی سے، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، کچھ نہیں ہے، مجھے جلدی جانا ہے مکہ، نماز پڑھنا ہے یا کام ہے میرا۔ بھائی مت جاؤ، آگے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، نہیں جا سکو گے۔ نہیں مجھے جانا ہے، جاؤ۔ چلا گیا، وہ تو مکہ پہنچ گیا، یہ مکہ نہیں پہنچا۔ تو گمراہ کس نے کیا؟ ٹریفک والے نے۔ وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ جاؤ۔ کیوں کہا جاؤ؟ بس یہ سوچئے۔ تو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں، اپنی طرف منسوب کیوں کیا؟ تم نے اپنی عقل کو بجائے ہدایت کے کہاں پھیرا؟ دلال کی طرف۔ تو ہو گیا پورے قرآن کا نچوڑ۔ ابھی بھی آئے گا اور کچھ آئے گا، کبھی بھی یوں نہ سمجھے کہ ہم قرآن کی تعلیمات سے فارغ ہو گئے، نہیں نہیں۔ كذلك يضل الله الكافرين۔ اب سنیے، ذالکم بما كنتم تفرحون في الارض بغیر الحق وبما كنتم تمرحون۔ یہ اس لیے، اللہ اللہ، سلاسل، توق، حمیم، کیوں؟ کم یعنی آپ نہیں، یہ اس لیے کہ تم فرح کرتے تھے۔ فرح کا بھی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، فرح کیوں؟ اس لیے کہ تم فرح کرتے تھے زمین میں ناحق، بغیر الحق۔ تو تھوڑا صبر کریں۔ اور تم مرح کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب ترجمہ سنیے، فرح کسے کہیں گے؟ بھائی یہاں کتنے بورڈ لگے ہیں، آپ ذرا آگے جائیے تو قاعت الافراح، خوشی کے کیا کہیں گے، قاعت، جو ہال بنائے گئے ہیں شادی بیاہ، سب سے بڑی خوشی شادی میں ہوتی ہے نا، شادی کی خوشی۔ تو فرح کے معنی خوشی، مگر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، بغیر الحق۔ جو ناحق خوشی ہوتی ہے اس کا نام خوشی نہیں، اترانا۔ کیا اس کا معنی؟ اترانا۔ اب آپ ترجمہ کریں کہ تم زمین میں ناحق اتراتے تھے، ہو ٹھیک ہے۔ تو معلوم ہوا کہ فرح دو قسم کی، کتنی؟ ایک حق اور ایک ناحق۔ تو ناحق ایک، اور آپ کو بتاؤں ناحق، سورہ قصص میں پڑھ چکے ہیں۔ قارون سے قوم نے کہا کہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفریحین۔ آپ کی بچوں میں سے کسی کا نام فرحین ہوگا؟ جی، اس کو حق بنائیں۔ تو اترانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اب آپ کی بچی کو تعلیمات دیں تو حق والی ہو جائے، وہ کیسی حق والی سنیے گا۔ سورہ آل عمران 169 170 آیت سب کو یاد ہوگی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل کیا أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ دیکھو فرحین، اللہ نے جو فضل انہیں عطا کیا اس سے وہ خوش ہوں گے۔ تو فرحین آپ کی بچی کیسی ہونی چاہیے؟ فرح حق، تو خوشی حق بھی ہوتی ہے۔ چلیے اس مناسبت سے ایک اور بات بتاؤں، محبت بھی حق ہوتی ہے، کیسی؟ حق، اور محبت بھی ناحق ہوتی ہے۔ بھائی محبت کس سے ہوتی ہے؟ ماں سے، بیٹی سے، بیوی سے ہوتی ہے نا، اللہ سے، رسول سے۔ کسی دوسری پرائے عورت سے محبت ہو جائے تو اس کا نام کیا ہے؟
محبت نہیں. کوئی کہتا ہے عشق ہو گیا, کہتے ہیں نا. کوئی کہتا ہے کہ مجھے میری ماں سے عشق ہے, کہتے ہیں یار اس کو پڑوسن سے عشق ہو گیا. تو عشق, محبت جب حدیں پار کرتی ہے تو اس پاگل پنا کا نام کیا ہے؟ عشق. کیا نام؟ قرآن میں کہیں عشق نہیں, حدیث میں کہیں عشق نہیں. تو آپ کے بچوں کا نام عاشق الہی نہ رکھیں اور نہ عاشق رسول. اگر رکھ دیں تو اب اللہ معاف کرے. تو اگر محبت تجاوز کر گئی تو کیا؟ عشق یعنی منفی, جی عاشق و معشوق. اگر فرح, خوشی, ہنسی تجاوز کر گئی تو کیا؟ اترانا. ٹھیک ہے. اور تمرحون, یہ مرا کیا ہوتا ہے؟ اکڑنا. کیا؟ اکڑنا. قرآن کی ڈکشنری سورہ لقمان, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین پر اکڑ کر مت چلو. تو فرح اور مرح میں کیا فرق؟ ہم اردو میں بات کرتے ہیں. چلیے, اترانا اور اکڑنے میں کیا فرق؟ اترانا میں قرآن کی ڈکشنری دیکھیے, دوسرے صفحے میں دیکھیے, آیت نمبر ہے, آیت نمبر 83, فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ, وہ اترانے لگے جو علم ان کے پاس تھا. تو معلوم ہوا اترانا کسے کہیں گے؟ ملی نا آیت نمبر, جی. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ, قارون نے بھی کہا تھا اوتیت العلم, یہ تو مجھے دیا گیا ہے علم. تو اپنے علم پر, اپنی ذات پر, اپنے ہنر پر, اپنے فن پر اترانا اسے کہیں گے فرح. خوش ہوتے جاؤ اپنے. لیکن اکڑنا, لوگوں کے سامنے اکڑ کر چلے, تو فرح میں لوگوں کا ہونا ضروری نہیں. تو فرق ہے کس میں؟ فرح اور مرح, اترانا اور اکڑنا. تو چلو اس کے ساتھ اور بھی چلو, ان اللہ لا يحب كل مختال فخورا. تو مختال فخور کسے کہیں گے؟ فخور کے مطلب اس کے اندر ایک کبر ہے, اس میں فرح ہے, اس میں مرا ہے. جب اس کو ظاہر کرے میں تو سب سے اچھا پینٹر ہوں, اس کا نام کیا؟ فخر. چلیے, تو فی الارض بغیر الحب ما کنتم تمرحون. اچھا, ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا بئس مثوى المتکبرین. اب تم جدال کرنے والوں کا انجام کیا؟ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہ متکبرین, بات چل رہی جدال, تو جدال کون کرتا ہے؟ جس میں تکبر ہے, جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, دوسرے کی پیروی کرنے سے, انبیاء رسولوں کی وہ احتیاط گریز کرتا ہے. یہی بلکہ اس کی صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے تکبر سے. اس لیے یہ تکبر کی سزا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. مثویٰ کے معنی ٹھکانہ اور جہنم. فاصبر ان وعد اللہ حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. اے رسول صبر کرو, اور رسول کے ساتھ ہمیں بھی حکم ہے, سب مشترک ہوئے. کیوں؟ ان جدال کرنے والوں کے مقابلے میں یاد رکھیے وعدہ اللہ کا حق ہے, سچا ہے. آپ غالب ہو کر رہیں گے, کامیاب ہو کر رہیں گے. اب رہا سوال یہ جدال کرنے والے, اب تو جدال سمجھ رہے ہیں نا, مخالفت کرنے والے. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ, آپ کو ہم دکھائیں گے آپ کی زندگی میں کچھ جو ہم ان پر وعید بھیجتے ہیں نا, عذاب کی گرفت کریں گے. اور ہوا, یا آپ کو وفات دیں گے. تو اے رسول آپ کی زندگی میں ہم انہیں سزا دیں یا نہ دیں, یہ ہمارا اختیار ہے. مگر یقین مانیے کہ ہماری طرف سب کو لوٹنا ہے. تو نوٹ کر لیں, رسول سے کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو وفات دیں گے, پھر ہمارے لوگ مانتے نہیں کہ آپ پردہ کر گئے. مگر آج اس کا درس نہیں ہے, مگر اس آیت کو بھی نوٹ کریں جب آپ کسی کو ہدایت کریں گے. تو مزید سنیے, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. آیت بہت آسان ہے کہ ہم نے اس کے پہلے جو رسول بھیجے ان کا آپ کو قصہ بیان کیا, بعض چند کا, وہ 25 ہیں, اور بعض کا نہیں بیان کیا. لیکن اب وما کان لرسول, اسے سمجھنا ہے.
وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ. ترجمہ کیا ہے مقدور نہیں رسول کا، مطلب کیا؟ ممکن نہیں رسول کے کہ وہ کوئی معجزہ لائے، بس میں نہیں کہ وہ کوئی آیت نشانی معجزہ لائے مگر اللہ کی اجازت سے. پس جب آئے گا اللہ کا حکم تو ان جدال کرنے والوں کے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان مخالفین یہ وہاں پر ہلاک ہنالک المبطلون خسارے میں رہیں گے. تو ابھی مختصر یہ کہ پیغمبر کتنے آئے؟ بہت سارے آئے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں نبی سے؟ ہم نے چند کا ذکر جو مناسب تھا ان کا ذکر کر دیا. وہ کتنے ہیں جانتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. تو مقدم کون سی رہے گی؟ کتاب. پھر رسول کو کس نے بتلایا؟ یہ جو دوسری کتابوں میں لکھے ہوئے کتنے 1,24,000 ہے نا، کس نے بتایا؟ کوئی وہی اور آتی تھی؟ معاذ اللہ کی وہی. تو مقدم کسے رکھیں گے؟ اللہ کی کتاب. اس کے علاوہ جو کتاب ہیں اس کا درجہ کتاب کا نہیں، اس لیے منہ سے کیوں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نا رٹ لگایا میں 1,00,000. بھائی اللہ نے اس میں اجر بھی ملے گا. اللہ نے کئی نبیوں کو کئی رسولوں کو بھیجا جن کے نام معلوم ہیں، باقیوں کے نام معلوم نہیں، اجر ملے گا. لیکن جو بات سمجھنا ہے ذرا دھیان دے کہ رسول کے مقدور نہیں، رسول سے ممکن نہیں، رسول کے بس میں نہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک فطری چیز میں بتلا رہا ہوں آپ کو. آپ اور ہم دائی ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ درس قرآن میں کئی لوگ آئیں، چاہتے ہیں نا، دلی خواہش رہتی ہے نا، بھائی رہتی ہے، اور یہ جائز ہے. بتائیے کہ نبی جس پر وحی نازل ہوتی ہے اس کی خواہش نہیں ہوتی کہ مخالفوں کے منہ بند ہو جائیں اور مجھ سے کوئی معجزہ نکل آئے، صدور ہو رہے ایمان لے آئیں؟ تو خواہش تو جائز ہے نا. آپ بھی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی آئیے، یہ جائز ہے. مگر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اسے سنیے. نبی کے بس کی بات نہیں، اے نبی اور اے دعوت دینے والوں، دعوت دین دینا آپ کا کام، انجام وہ میری ذمہ داری، آپ کی نہیں. پھر آپ کیوں خواہش کرتے ہیں کہ معجزہ آپ کو ملے؟ آج کل داعی کیا سوچتے ہیں؟ کوئی کرامت ملے مجھے تاکہ میری دعوت پہنچے. آپ کی دعوت کرامت، دعوت دینا ہمارا کام، انجام اللہ کی ذمہ داری. تو جب دعوت کا انجام اللہ کی ذمہ داری تو معجزہ کس کا اختیار؟ اللہ کا. یہ ہے درس آج کی آیت میں. کبھی یہ خواہش ظاہر نہ کریں کہ ہم سے کوئی کرامت ہوئے. کچھ لوگ ایسے سوچتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو جنات کے لیے چلا کشی کہتے ہیں نا، جنات کو کیا کہتے ہیں، اس کو تابع میں کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں تاکہ ہم دین کا کام کریں. اس آیت کو پڑھیں. نہ کسی معجزے کی ضرورت ہے، قرآن خود معجزہ ہے. اور جب معاملہ ہوگا، فیصلے کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے حق. اور خسارہ آپ جانتے ہیں، جیسے کہ آپ نے 5 لاکھ روپے لگا دیے تو 4 لاکھ مطلب وہ 5 لاکھ پونجی بھی چلی گئی، تو اب وہاں پونجی چلی گئی، کچھ اس کا تبادلہ ہی نہیں ہو سکتا. اب سنیے، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں. گزشتہ دیکھیے ایک سوال کیا گیا تھا کہ خالق اور فاعل، خلق اور فعل، اس وقت گنجائش نہیں تھی، تو آج سوال کرتے رہیں آپ، جواب کبھی بھی ملے آپ کو. تو سنیے. اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ. اللہ ہی اس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ تم سوار ہو جاؤ. من تبیدیہ، آج سن لے من تبیدیہ کسے کہتے ہیں؟ سب پر سوار نہیں ہوتے، بکرا بکری ہے نا، کچھ. تو من کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کچھ یا کسی، کہ اللہ نے بنایا تاکہ تم کسی پر سوار ہو جاؤ، کسی کو کھاؤ، ہے نا، یا کچھ کو کھاؤ. اور تمہارے لیے اور بھی نفع کی چیزیں، جانتے ہیں نفع کی چیزیں کیا؟ گوبر بھی نفع کی چیز ہے، چمڑا، سوار ہوتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، پھر چمڑے کی جوتا چپل، بال، جی. اور تاکہ تم پہنچو، بلاغت پہنچو، جو تمہارے دل میں حاجت ہے وہاں تم پہنچو، ان پر سوار ہو کر یا سامان ڈھو کر، کیا ڈال کر ان کی پیٹھوں پر. وہ علیہا یعنی یہ مواشی
اور کشتیاں کہ تم ان پر سوار کیے جاتے ہو. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے جعل سے شروع ہوا, خلق سے نہیں. خلق الشمس والقمر, خلق اللیل والنہار, بالکل آسان کیے دیتا ہوں. جعل میں اور خلق میں کیا فرق ہے؟ سورہ صاد آیت نمبر 71 اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انی خالقم بشرا من طین, تین یعنی مٹی جس میں پانی ملا گیا, میں اس سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں. تخلیق. پھر کیا فرمایا؟ سورہ بقرہ ابتدائی آیت, انی جاعل فی الارض خلیفہ, یعنی تخلیق کروں گا لیکن اس کو کون سی جگہ دوں گا, اس کا درجہ کون سا؟ زمین میں خلیفہ بناؤں گا. تو فرق ہوا نا خلق میں اور فعل میں, بہت فرق ہوا. بھائی انسان کو اللہ نے پیدا کیا, پھر اس کو ڈاکٹر بنایا تو یہ بنایا جعل, کوئی سائنٹسٹ بنا تو یہ جعل. تو واضح ہوا خلق اور فعل. اچھا اب یہ من تبیز یہ آپ جان چکے, یہ کلام پاک کا اعجاز علمی ہے کہ من آیا کس لیے کہ سب کو ہم نہ کھاتے ہیں نہ سب کا دودھ پیتے ہیں, اور وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ یہ بھی میں معلوم ہوا. اور یہ کہ دو نعمتیں یہاں بتلائی گئی ہیں ساتھ ساتھ کشتیوں کی بھی. سمندر میں کیا کسی کی مجال, موجیں لہراتا ہوا کھیلتے ہوئے موجیں آئیں اور ہم چیرتے ہوئے نکل جائیں؟ اللہ نے بنایا. تو کیا بنایا؟ تابع بنایا, پیدا کیا اس موج کو بھی اللہ نے, مگر تمہارے تابع کیا کہ آپ نکل جاتے ہیں. کیسی نعمت ہے, کن کے لیے؟ جو کتاب کو مقدم نہیں رکھتے. اس کو نہ بھولیے, جدال سے درس شروع ہوا ہے. مخالفین, تو ان نعمتوں سے درس حاصل کرو. اللہ کون کون سی نعمت کا تم انکار کرو گے؟ کشتیوں کا, موجوں کا, جیسے کہ سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جی اب دو باتیں پیش کی جا رہی ہیں, ایک سیر و سیاحت اور ایک فلما. آپ غور کریں گے آخری آیت میں فلما, اس کے بعد قبل الاخیر میں یعنی سیکنڈ لاسٹ میں فلما, پھر آخر میں فلما. تو سیر و سیاحت اور فلما. فلما سے مطلب کیا؟ لما. تو سنیے گا, افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اكثر منهم واشد قوة وآثارا في الارض فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون. یہ سیر و سیاحت کے بارے میں آپ سمجھ گئے ہوں گے. سیر و سیاحت, تفریح, پکنک, اسی کا نام ہوگا نا جی. تو کیا وہ گھومتے نہیں زمین میں, سو دیکھتے کہ انجام کیا ہوا اس کے پچھلے لوگوں کا. وہ زیادہ تعداد میں, اکثر منہم یعنی عدد میں زیادہ تھے. دیکھیے فرعون کی مثال, سمود کی عاد. اشد قوہ, قوت میں بھی ان قریش سے زیادہ تھے. آثارن فی الارض, زمین میں جو یادگاریں چھوڑے ان میں بھی وہ زیادہ تھے. دیکھیے ہندوستان میں تاج محل اور کتنے قلعے ہیں, آج بھی دنیا دنگ ہے. جو سمندروں میں جو قلعے بنائے گئے ہیں اور جھولتا مینار جو بھی ہیں, آپ مصر میں جائیے, شام میں جائیے, یہ سب آثار چھوڑ کر گئے, یادگار ہے. کسی کی مجال ایسی یادگاریں بناتے ہو آج, لیکن الیکٹرانک مشینوں سے بناتے ہو, کچھ جیسی نہیں. قرآن مثال دے رہا ہے. فما اغنی عنہم, اتنے بڑے بڑے, دیکھو مغل کی مثال لیجیے, مغلوں کی, وہ ان کی نشانیاں باقی ہیں, یہ فنا ہو گئے. اللہ اللہ ہے. وہ ان کا علم کام آیا کہ بھائی ایک ایسا قلعہ بنایا, ایسا منار بنایا, ایسا تاج بنایا, تاج محل ابھی تک ہے, اور آپ تو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکے, فنا ہو گئے, اپنی سلطنت کو باقی نہیں رکھ سکے. یہ درس اصل میں دیا جا رہا ہے قریش کو. اب میں کیا بتاؤں, شروع سے ہم چلے ہیں تو افلم یسیرو, سیرو فی الارض ہے نا, ایک نہیں کئی بار, جسے میں کہتا ہوں متعدد بار. تو آج اس کی روح بتا دیتا ہوں میں. آج کس کی روح؟ سیر و سیاحت. بڑا افسوس ہے, ہمارے یہاں سے ایک حاجی چلے, اب بھی آتے ہیں, خالی ہاتھ لوٹتے ہیں. بھائی کیوں؟ حج کو گیا تھا میں. صوفیزم. کچھ لوگ مال خریدتے ہیں, بولتے ہیں آپ حج کو آئے کہ خریدنے کے لیے آئے. آج آپ کے سامنے کل یہ کھل جائے گی کہ حقیقت کیا ہے,
کہ حج میں آ کر خریدنا جائز ہے نہیں ہے، خالی ہاتھ آنا خالی ہاتھ جانا یہ عبادت ہے یا کیا ہے؟ ذرا ساتھ میں رہے گا، اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن سے میں بتاؤں گا۔ دیکھیے یہاں تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، افلم یسیروا فی الارض فینظروا، یعنی اظہار تعجب، یہ گھومتے نہیں دیکھتے نہیں؟ میں آپ کو 2 آیتیں بتاتا ہوں، اگر آپ اس پر غور کریں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 20، سیروا فی الارض فانظروا، کیا ہے؟ فانظروا، فا ہے جی۔ سورہ انعام 11 آیت نمبر، سیروا فی الارض ثم انظروا، یہ 2 آیتیں اہم ہیں۔ ابھی فا نہیں ہے، ثم تراخی کے لیے آتا ہے، ایک گرامر پڑھیں گے تب نا۔ تراخی یعنی سفر کے مقصد سے ہٹا ہوا۔ بھائی آپ کہتے ہیں کہ میں جاؤں گا مکہ، عمرے سے فارغ ہوں گا، پھر اپنے کزن کو ملنے جاؤں گا، تو پھر آیا نا، ہاں یہ ثم۔ اب وہ گرامر میں لکھ دیا تراخی، ہمارے پاس کوئی ترجمہ ہی نہیں، اب کیا کریں گے؟ تراخی یعنی کیا؟ لیٹ، وہ تو کچھ مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے، تو سمجھا دیا آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ سنیے، سیروا فی الارض فانظروا کا مطلب کیا؟ فانظروا کے لیے سفر کیجئے۔ سفر اختیار کس کے لیے؟ جائیے شام، جائیے مدائن صالح، جائیے۔ سفر کا مقصد آپ کا سیاحت۔ کیوں؟ اب یہاں سوال ہے بھائی کیوں؟ اور دوسرا، آپ سفر تو کر رہے ہیں بزنس کے لیے، رشتہ داروں کو ملنے کے لیے، حج کے لیے، آپ کا سفر، آپ کا مقصد ثم انظروا، پھر وہی ہے۔ اب آ گیا سمجھ میں؟ اب آپ بتائیں کہ جو حج کو آیا، حج سے فارغ ہونے کے بعد اسے کیا کرنا چاہیے؟ ثم انظروا۔ تو جب دیکھنا جائز ہے تو خریدنا کیا جائز نہیں؟ ہاں۔ اب ایسا کیوں؟ اصل نقطہ تو یہ ہے، ہمارے آبا و اجداد پنجرے میں بند نہیں تھے۔ یہ دین اسلام اتنا وسیع النظر ہے کہ عالم ارض پر چپے چپے میں اللہ اور رسول کا نام پھیل گیا۔ کس سے پھیلا؟ سفر سے، سیر و سیاحت سے۔ وہ کیسے؟ ایک مثال، نبی یہ آپ جانتے ہیں کہ جمعہ کی نماز ہجرت سے پہلے مدینہ میں ادا کی گئی۔ کس نے پڑھائی؟ مصعب بن عمیر نے۔ اب لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ کیسے یار، پہلے جمعہ مصعب بن عمیر نے۔ بھائی مدینہ سے لوگ آتے تھے حج کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے تھے، تو 2 بیعتیں ہوئی ہیں، تو وہ ایمان لائے، پھر مصعب بن عمیر کو پڑھانے کے لیے بھیجا، جمعہ قائم ہوا۔ تو آپ پڑھیں گے کہ پہلا جمعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، پہلا مصعب، یہی وہ فرق ہے۔ یہ فرق کو معلوم ہونا چاہیے۔ بھائی یہ بھی صحیح ہے، ہجرت کے بعد پہلا جمعہ کس نے قائم کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن پہلا جمعہ کس نے قائم کیا؟ مصعب بن عمیر نے، ٹھیک ہے؟ تو کہنا یہ چاہتا تھا کہ لوگ جاتے تھے، کیوں جاتے تھے دور؟ تاکہ ہمارے ضروریات کیا ہیں، مسلمان بھائیوں کے تقاضے کیا ہیں۔ حج پر آنے کا یہی مقصد ہے کہ آپ مختلف جگہوں سے، مختلف رنگتوں والے آئے ہیں تو ان سے ملیے، ان کے کیا تقاضے ہیں پوری کیجئے، کہ ان کے پاس دین کا کوئی آدمی ہے نہیں ہے، یہی تو مقصد تھا، اور یہی کرتے تھے۔ لیکن آج ہم خیمے میں جاتے ہیں؟ نہیں جاتے۔ نماز کے لیے نہیں جاتے، دوسروں کے خیمے میں کیا جائیں گے؟ خیمے سے مراد دوسروں کے خیمے میں۔ مسجد میں نہیں جاتے، وہ جو مسجد میں نماز ہوتی ہے نا، اپنے خیموں میں ہی نمازیں پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ تو ہمارے جو بندش لگی ہوئی ہے نا درس نظامی کی، جی مقید۔ اسلام کیسا ہے؟ وسیع۔ سارے خیموں میں جائیے، مسجدوں میں جائیے، لوگوں سے ملیے، اور ہم محدود، کہیں نہیں جانا۔ ہمارے پاس جو ہے نا پنجرے میں، ہمارا دین کون سا ہے؟ محدود، لمیٹڈ، بندھا ہوا۔ تو بھائیو مثال میں دیتا ہوں، اب منفی مثال، جب ہم سعودیہ میں آئے تو ہمیں معلوم ہوا کہ مغرب کے پہلے بھی 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے نا؟ معلوم ہوا نا؟ کیوں؟ سیرو ثم انظروا، ہمارا کام کیا تھا؟ غور و فکر کرتے، بھئی یہ کیا چکر ہے یہ؟ تو حدیث میں ٹٹولا تو ملا کہ یہ سنت تقریری ہے، تقریری سمجھتے نا، یعنی صحابہ کرام، دیکھو پہلے اذان کہاں ہوتی تھی؟ منار پر، تو مؤذن محراب یہ مسجد میں آنے تک صحابہ جھپکتے تھے نماز کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اس کا نام تقریری۔
لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے. ایک مثال دیتا ہوں میں, نام نہیں بتاؤں گا. امیر شریعت, ہمارے یہاں جو شریعت چلتی ہے نا, امیر شریعت کوئی معمولی آدمی ہوگا. وہ یہاں آئے تھے اور بڑے شیخ تھے, مفتی, چشتی, قادری, لوگ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ حضرت یہاں پر مغرب سے پہلے لوگ نماز پڑھتے ہیں. ارے ہاں, وہ تحیۃ المسجد کی ہوگی. سیرو فی الارض فنظرو بھی نہیں اور ثم انظرو بھی نہیں. اچھا, تحیۃ المسجد آپ کبھی جاتے ہیں نا مغرب میں, پہلے تحیۃ المسجد کسے کہتے ہیں؟ مسجد میں داخل ہوتی. آپ مغرب میں حرم میں بیٹھے ہیں, کسی مسجد میں اذان ہوتی ہے, لوگ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, اس کا نام تحیۃ المسجد ہے؟ یقین بتلائیے آپ, اس کا نام تحیۃ المسجد نہیں ہے, وہ سنت تقریری ہے. تو ہم میں یہ صفات نہیں ہے ثم انظروا والی. چلیے اور لیجئے, یہاں پر ہم آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ دعائے قنوت جمعہ میں, ظہر میں, عصر میں ہوتی ہے نا, لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے. رکوع کے بعد ہوتی ہے نہیں. وتر کی نماز یہاں 2 سلام سے 1 رکعت الگ پڑھی جاتی ہے نا, لیکن ہم ٹس سے مس کیوں؟ تو ثم انظروا کی کوئی اہمیت نہیں ہمارے یہاں. الکتاب کی کوئی اہمیت نہیں, مقدم کیا؟ درس نظام. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو علامہ جو شیوخ ہیں, انہوں نے جو اس منفی تاثر لیا ہے, میں آپ کو بتاؤں, ہماری, حالانکہ بات تلخ ہے لیکن یہ حقیقت ہے. کیا کہا انہوں نے؟ ہماری یہ امت مسلمہ, یہ اردو امت مسلمہ, کفن بدوش ہم تو کفن گھروں میں رہتے ہیں, ہے نا, سب اپنے گھروں میں, بس اپنا نصاب, کفن بدوش ہیں ہم, اپنے گھروں میں رہتے ہیں. بقید زیست ہیں, زیست یعنی حیات, بقید زیست ہیں اور مقبروں میں رہتے ہیں. بتائیے ہمارا مقبرہ ہے کہ نہیں؟ ہم مقبروں میں ہیں. یہاں آنے کے بعد بھی ہمیں اس کا علم نہیں کہ وتر کی نماز کیا ہے, دعائے قنوت کیا ہے. ہم حقیقت کے اندر مقبروں میں ہیں, کیونکہ مقبرے میں جو ہیں ان کے لیے اب کوئی سیر و سیاحت نہیں, کوئی ترقی نہیں. اللہ اللہ. اچھا, آپ جانتے ہیں شروع میں یہاں پر وہ بلیک اینڈ وائٹ کہتے ہیں نا, ٹی وی تھا اور کچھ نہیں تھا. تو ہماری لوگوں نے, اس وقت ہے یا نہیں ہے, ہمیں ایک چینل دکھایا. وہ چینل لندن سے آتا تھا. دیکھو شیطان, زین الشیطان اعمالہم چینل. بولے, میں نے کہا یہ کیا؟ تو بولے کہ یہ اسلامی چینل ہے. اچھا دیکھیں. تو ہم نے 10-15 منٹ دیکھا. اللہ اللہ, کیا تھا؟ بریلوی قادیانی. وہ ابھی تک ہے, اس کا نام آپ لوگوں کو معلوم ہوگا, میں نہیں جانتا, لیکن جی اچھا, اب آپ بتائیے. یعنی ایک تو مقبروں میں رہتے ہیں, اور اگر کچھ دین سیکھنا چاہتے ہیں تو کس سے؟ یورپ سے. جو چینل آ رہا ہے اس کو کسی شاعر نے کھینچا ہے, محفل ان کی ساقی ان کا. محفل تو کہتے ہیں نا, ہمارے یہاں تو یہ محفل ہونی چاہیے. تو محفل کون سی؟ لندن سے چینل آ رہا ہے جو آپ نے نام لیا جی, یورپ والوں کا چینل. تو محفل ان کی, ساقی ان کا, یعنی وہ جو زہر پلا رہا ہے قادیانیت کا, بریلویت کا, اوریانیت کا. ہمارا کیا؟ آنکھیں میری, سب ان کا, باقی سب ان کا. اللہ اکبر, ہے کہ نہیں؟ یہ حقیقت ہے. تو سیر و سیاحت, سیر و سیاحت کیجیے. ثم انظروا, یہاں آئے ہیں, یہ بھی ایک سیر و سیاحت ہے. ثم انظروا فانظروا. اللہ اللہ. اب اس سے اور بڑھ کر کچھ بتاؤں. آپ حج کے لیے آئیں گے, وہ خالی حج جائیں گے؟ یہ صوفیزم ہے, یہ قرآنزم نہیں ہے جی. تو کہاں تھے ہم جی؟ ما کانوا یکسب. اب فلما کا کرشمہ سنیے گا, ہو جائے گا انشاءاللہ. دیکھو کتنے فلما آ رہے ہیں, سنیے. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. جب آئے ان کے پاس ہمارے رسول روشنی, واضح کھلی روشنیاں لے کر اترانے لگے. اس کی وضاحت ہو چکی ہے, اترائے. بما عندهم من العلم, وضاحت ہو چکی نا, جو ان کے پاس علم تھا اس پر اترانے لگے. ٹھیک ہے. تو عذاب نے گھیر لیا. کون سے؟ جس پر وہ ہنستے تھے, کہتے تھے نا کہ ہمارے پاس علم ہے, ہمارے پاس ہنر ہے جی. اب پھر دوبارہ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. جب ہمارے شدت عذاب کو دیکھا تو بولے کہ اللہ پر ایمان, وحدہ, اکیلے. اچھا, پارٹنر ختم.
پہلے تو اقرار کیا کہ پارٹنر کا وجود ہی نہیں، اب اس بات کی تاکید کے لیے باللہ وحدہ ہے نا، باللہ وحدہ، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ، ہم جن کو ہم شریک کرتے تھے ان کا انکار، کفرنا کا مطلب کیا؟ انکار۔ سنیے اور لمحہ سنیے، فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ۔ فَلَمْ يَكُ یعنی فَلَمْ يَكُن، انہوں نے کہا کہ آمنا باللہ وحدہ، ایک اللہ پر ایمان، باقی سب ان کا وجود ہی نہیں، وہ تو ہم نے صرف کیا ہی نہیں ان کے ساتھ، ہم اب انکار کرتے ہیں، چلو اگر ہم نے کیا ہے تو اب یہ ایمان لانا ان کو نفع بخش نہیں ہوگا، کیونکہ یہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، جب ہمارے شدت عذاب کو دیکھیں یا دنیا میں، جیسے کہ فرعون نے، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، پچھلے بندوں میں یہی طریقہ گزرا ہے، فرعون نے ایمان لایا، قبول ہوا، آمنت برب موسیٰ وہارون، اور وہاں پر سارے کے سارے خسارے میں ہو جائیں گے۔ البتہ سورہ یونس 98، فلولا قریۃ آمنت فنفع ایمانها الا قوم یونس، ہے نا، وہ بھی ایک قوم ایمان لائی تھی عذاب کے اثرات دیکھ کر، تو اللہ نے ان سے فکشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین۔ ایسا کیوں؟ آپ لوگ اس بات کو ایمان میں داخل کیجئے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ قواعد، یہ شرطیں، یہ سنتیں ہمارے لیے، اللہ کے لیے نہیں، اللہ کسی چیز کا پابند نہیں۔ اب وہ کیوں؟ اس لیے کہ یونس علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ اب اس بستی پر عذاب آنے والا ہے، مگر یہ حکم صادر نہیں ہوا تھا جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو کہ سویرے سویرے اندھیری میں نکل جائیے، جسے لوط علیہ السلام کو صبح سویرے حکم صادر نہیں ہوا تھا اور پہلے ہی نکل گئے، ایک نقطہ ملا۔ اب وہ آثار تو ساری قوم باہر نکلی، کہاں یونس، کہاں یونس، اللہ نے آثار ختم کر دیے، ہے نا جی۔ تو یہ تو سمجھنا بہت آسان ہے، اگر آپ یقین جانتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ان آیتوں کو بھی سمجھنا کوئی دشواری نہیں ہے۔ اور یہی تقدیر میں لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں، بھائی تقدیر ہمارے لیے، اللہ کے لیے نہیں، دعا کیجئے، دعا مانگے، اگر آپ کی تقدیر میں بیٹے نہیں ہیں تو بیٹے مل جائیں گے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب باقی رہا فلما، اور پھر اس کا جو ہے اس حامیم کا نچوڑ، تو فلما سنیے، فلما میں آپ نوٹ کر لیں، فلما ابھی اس وقت ہم دو طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں، دو طریقے کا، پھر بتائیں گے دھیرے دھیرے، اب ایک ساتھ سب پھر بوجھ ہو جائے گا نا۔ تو فلما یعنی ف تو پس، یعنی فوراً، فا کا بھی، فا بھی ایک کرشمہ ہے جسے بتلایا نا، فانظروا اور ثم انظروا میں فرق ہے نا۔ تو لما ظرف زمان، ایک ہوتا ہے انا، زکریا علیہ السلام نے مریم سے پوچھا انا لک ھذا، کہاں سے، کیفیت، یہ فروٹ کس نے لا کے دیا؟ تو بولے من کیا ہے، من عند اللہ۔ تو یہ انا یعنی کیا، یعنی جب ظرف زمان، جب انہوں نے ہمارے شدت عذاب کو دیکھا، یہ معنی کس کے؟ لما کے۔ دوسرے لما کے معنی کیا؟ اللہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، مگر وہاں ان ہے، کیا ہے؟ ان کے معنی بھی نافیہ، ماں کے معنی بھی نافیہ، ان کا بھی شرط ہے۔ تو دیکھیے والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق کل نفس لما ان کل نفس لما علیہا حافظ، ان کل نفس، ان نافیہ، کوئی نفس ایسا نہیں مگر الا علیہا حافظ، اس پر ایک نگہبان ہے۔ تو لما کا قاعدہ نوٹ کر لیے، لما کون سا ہوتا ہے؟ ایک تو ظرف زمان اور ایک بمانا اللہ۔ اب ہم یہ حوامیم جو ہیں، 7 حوامیم میں سے پہلی حوامیم کو آج ہم نے الحمدللہ اس کی توفیق سے پڑھا، مطالعہ کیا، ٹھیک ہے؟ کیا پڑھا ہم نے؟ شروع کیسے ہوا تھا؟ کتاب، علم کا مرکز اللہ، غالب رہنا ہے تو مرکز اللہ، اقتدار، خلافت اللہ، حاصل کرنے کا ذریعہ کیا؟ الکتاب، ہے نا، اسی پر زور دیا گیا، الکتاب۔ علم کا مرکز اللہ، علام الغیب، عالم الغیب، ذریعہ کتاب۔ سب سے مقدم کیا رہے گی؟ کتاب۔ اب کوئی دلیل چاہیے؟ ہم بھاگ رہے ہیں کتاب سے، جی
سب سے مقدم کتاب. پھر اس میں منفی نقطہ کیا؟ جدال، جھگڑا، تکرار، عدم صبر، تحمل. تو جھگڑا کون کرتے ہیں؟ جو اتراتے ہیں، جو اکڑتے ہیں، جو دوسرے کو اپنے آپ سے حقیر سمجھتے ہیں، ہے نا. فخر، اپنی بڑائی کا اظہار کرنا، تو مطلب دوسرے حقیر ہیں. تو یہ صفت تو منفی ہوئی نا. تو یہ صفتیں جس کے پاس ہوگی تو کتاب تو ہے مگر اس سے بھی مستفید نہیں ہو سکیں گے. اتنا یاد رکھنا. تو اب ہمارے یہاں جدال کیا ہے یہ بھی میں نے واضح کر دیا. بھائی ہم تو حکمراں نہیں ہیں، ہو سکتا کوئی ہو اپنے یہاں جا کے وہ جو سیاسی گروپ ہیں اس میں ہو، تو انہیں چاہیے کہ اقتدار میں آپ رہنا چاہتے ہیں تو یہ ہے مرکز علمی، تکبر نہ کریں، اللہ کا قانون چلائیں. مگر ہمیں پیشوا تو ہیں. اب آگ میں کون کون ہے ہیرے، مجھے تو اس کا علم نہیں، ملتے نہیں، بتاتے نہیں، آتے ہیں درس میں نکل جاتے ہیں. کیا پتا کون ہے، کون درس دیتا ہے نا. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے. آپ بھی جب درس دیں گے تو آپ یہ نہ کوشش کریں کہ لوگوں کو چپکائیں. جی مقدم کسے رکھیں گے؟ کتاب، نہ کہ آپ کے شیخ کی تعلیمات. شیخ کی تعلیمات دیتے رہیں گے نا کوئی فائدہ نہیں. مقدم کسے رہیں گے؟ تعلیمات قرآن، تعلیمات رسول. اپنا جو سلسلہ ہے شیوخ کا اسے آپ مقدم نہ رکھیں. ہاں اس سے تطبیق کریں کہ بھائی یہ ہمارا جو قاعدہ ہے یہ کلام پاک سے ملتا ہے. اور اس کے بعد کئی چیزیں ملی ہیں آپ کو. ظاہر ہے کہ لوگوں کو اگر آمادہ کرنا ہے تو کسی کرامت کے پیچھے نہ رہیں اور نہ کسی معجزہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اور اصل چیز ہے صبر و تحمل. لوگوں کے مزاج کا خیال رکھیں، مزاج کو برداشت کریں. آپ کا اسٹاف میں کام کرنے والا ہے، صبر کریں. اللہ کی توفیق شامل ہے رہے گی. تو بس اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ اس قرآنی پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد فرما. تیری نصرت مدد ہمارے ہمیشہ شامل حال رہے، اور ہمیشہ ہم پر ہی نہیں بلکہ جو اس میں اپنا جو تعاون کر رہے ہیں. اور تعاون آپ جانتے ہیں شرکت کا، مالی تعاون کا سوال نہیں ہے یہاں پر. یہاں کوئی فنڈ نہیں ہے بلکہ شرکت کر کے جو تعاون کر رہے ہیں یا ہماری اس دعوت کو پھیلا رہے ہیں، ان کو ان کی نسل تک ان کے بچوں تک ایمان کو محفوظ رکھ، اور دشمنان اسلام کے شر سے انہیں محفوظ رکھ برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ کو سوال کے لیے وقت ہے، آپ سوال کریں اگر گنجائش رہی تو آج، نہیں تو آئندہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فلم یک ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا سنت اللہ التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. جی کہیے. ایک یہ سیر و تفریح کے حوالے سے ایک حدیث ہے کہ وہ یعنی جو عذاب والی جگہیں ہیں ہاں وہاں جلدی سے نکل جاؤ، مطلب جی. تو پھر ہم عبرت کیسے پکڑیں گے اس کا، اس سے جی کیا ہوگا؟ اور جی ایک جیسے ہم اصحاب یہ جو مدین عرفات اور مدائن صالح وغیرہ جاتے ہیں. جی جی. ایک یہ سوال. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ عشق اگر حب اگر بڑھ جائے ہاں تو عشق، تو جبکہ قرآن کہتا ہے اشد حب للہ، ہاں تو اس حوالے سے اس کا مطلب ہے کہ عشق کیا وہی شدید جو حب ہے وہ عشق میں وہ والا عشق ہے یہ؟ جی. اور نمبر تیسرا یہ کہ کسی سے عشق کرنا مطلقاً ناجائز ہے؟ جی. 3 سوال ہوئے. ایک تو عذاب کی جگہ سے جلدی گزرنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے نا. تو کوئی وقت ہے، ہمارا 20 پر درس شروع ہوا تھا نا. جی. دوسرا ہے کہ عشق عاشق و معشوقہ، اور نہیں دوسرا کہ اشد حب للہ. جی مطلب وہی اشد حب للہ. دیکھیے عذاب کے جگہ سے جلدی گزرنے کا حکم ہوا ہے. جیسے کہ ہم عرفات سے آتے ہیں نا مزدلفہ، تو اس جگہ وہاں سے جلدی گزرنا ہے. کیوں؟ دیکھو سیرو فی الارض کا مطلب کیا؟ زمین میں گھومو اور پھرو. جس جگہ پر عذاب نازل ہوا ہے وہاں کیا نازل ہوا ہے؟ عذاب. اس جگہ پہ آپ بیٹھے نہیں، وہاں کیسے بیٹھیں گے؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت کی ہیں، یقیناً وما ينطق الا وحی، کیا وحی یوحا،
چونکہ آج کل لوگوں کا مزاج ایسا ہے کہ جہاں بیٹھیں گے آج کل پکنک میں اس کے آداب کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، تو وہ عذاب نازل شدہ چیز ہے، وہاں آپ نہ رکیں، دیکھیں، گزریں اور دیکھیں. اور دیکھنے کے لیے جو اب دیکھیے مدائن صالح وغیرہ وہاں کوئی ہوٹلیں آپ کو ملیں گی؟ نہیں ملیں گی. تو یہ جگہ ایسی ہے کہ آپ دیکھیں، عبرت اور نکل جائیں. وہ بنیں گی تو اس حدود کے باہر، سمجھے نا. اب لوگ سوچ رہے ہیں تو وہاں تو یہ ہے مقصد عذاب کا. جیسے قبرستان لیجئے نا، ہم قبرستان میں جاتے ہیں ہے نا زیارت کے لیے، کیا وہاں بیٹھتے ہیں، چائے نوشی ہوتی ہے؟ نہیں. تو زیارت کا مطلب کیا؟ آیا اور گیا. تو زیارت تو سیرو فی الارض، جاؤ سیاحت کے لیے، گھومو پھرو اور ان جگہوں سے عبرت حاصل کرو، رکنا نہیں. دوسرا آپ کا عشق. اور دیکھیں اشد حب للہ، کیا مطلب اشد حب للہ؟ اشد یعنی سارے لوگوں سے، مخلوق سے بڑھ کر محبت کس کی؟ اللہ کی. یہ ہے معنی اشد کے. اور عشق جو ہے وہ ہمیشہ آپ دیکھیے، آپ ڈکشنری نکالیں، کبھی بھی کوئی پڑوسن سے محبت کرتا ہے تو اسے کبھی آپ نے سنا کہ محبت کرتا ہے؟ عشق کرتا ہے، کہیں گے نا عشق کرتا ہے. ہاں، لیکن اپنی ماں سے کبھی آپ نے سنا کوئی کہتا ہے میں ماں سے عشق کرتا ہوں؟ کبھی سنا آپ نے؟ نہیں. یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کس کے لیے؟ منفی معیوب چیز کے لیے. یعنی جب کسی کا منفی کوئی غلط چیز پیش کرنا. اب یہ مسلمانوں میں آ گیا. مسلمانوں میں کیوں آ گیا؟ اردو طبقے میں آ گیا، چونکہ انہیں اس کے معنی معلوم نہیں، اس لیے انہوں نے سوچا کہ یہ بھی کوئی، یہ اشد حب ہے رسول سے، تو عاشق رسول، عاشق الہی نام رکھیں. تو یہ تو کیوں ہوا؟ چونکہ معنی سے مفہوم کو نہیں جانتے تھے. ہمارے یہاں تو بہت بڑے اسکالر ہیں، عالم دین، عاشق الہی گزر چکے ہیں، مدینہ میں رہتے تھے، تو ان کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس وقت معلوم نہیں تھا. تو کئی چیزیں میں بار بار کہتا ہوں، ابھی تک ہم میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو غلط ہیں، لیکن ہم میں زوم ہے کہ ہم صحیح ہیں، غلط ہیں. تو فرق ہوا نا. اشد حب للہ بالکل درست ہے، آپ محبت کیجئے اللہ سے. دیکھیے آسان نہیں ہے. کسی نے کہا کہ آپ اس کام کے لیے پیسے دیں یا یہ کام کریں، آپ دے رہے کریں کہ نہیں، یہ تو اللہ کے یہاں ناجائز. تو یہ اشد حب للہ، اشد حب رسول آسان نہیں ہے، تو اسے کہیں گے اشد حب للہ. اور قرآن شریف میں ہے حب حب حب، لیکن عشق کا کہیں ذکر نہیں ہے. عشق بات کی پیداوار ہے. جب محبت میں کوئی تجاوز کر جائے، پاگل ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، مجنون ہو جائے، تو اس کا نام کیا؟ عشق. جی ناموں کے تعلق سے جیسے لوگ رکھتے ہیں غلام نبی، جی یہ بھی غلط ہے. عبد النبی بھی رکھتے ہیں. جی یہ سب شرک ہیں. تو یہ غلام نبی، عبد النبی تو وہ جو مکتب فکر دوسرے ہیں وہ رکھتے ہیں، لیکن عاشق الہی ہمارے لوگ بھی رکھتے ہیں. تو بہرحال آپ کو معلوم ہوا تو پیغام پہنچائیں. چلیے. جی ہاں، ان کا سوال کیا ہے کہ ہم نے وضاحت کی، بلکہ قرآن کی آیتوں سے ہیں کہ ان کو گرم کھولتے ہوئے پانی میں ان کی ضیافت کی جائے، ٹھیک ہے نا، اور پھر انگار میں لیا جائے. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ادخلوا ابواب جہنم. دونوں کا پس منظر الگ ہے. یعنی جہنم میں لے جانے کی کیفیت بتلائی جا رہی ہے کہ کیسے لے جایا جائے گا. پہلے ضیافت ہوگی. ضیافت یعنی کیا؟ مہمانی، جو ویلکم ہوتا ہے نا، جیسے آج کل ہوٹلوں میں جائیں گے تو لائٹ جوس آتا ہے، یہ ضیافت، تو کھولتا ہوا پانی. اور پھر یہ کیفیت بتلا دی گئی. اور ادخلوا ابواب جہنم یہ دوسری کیفیت ہے. یعنی جب مجرمین پکڑے جائیں گے نا تو ان سے کہا جائے گا کہ ادخلوا، داخل ہو جاؤ، یا دوسری قرات ادخلوا، انہیں پکڑ کے داخل کرو. اب تو آپ کو تھوڑی سی نسبت ہو گئی ہے نا. جی تو یہ پہلا مرحلہ ہے. کون سا؟ ادخلوا یا ادخلوا. اور جب داخل ہوں گے تو اب کہاں جائیں گے؟ جہاں استقبال کیا جاتا ہے. اس لیے آیت میں کوئی تعارض نہیں. چلیے اور کچھ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ موقع تھا، آپ کے جواب دے دیے ہم نے. کبھی